کہ بھارت نے باقاعدہ ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ اسرائیل کی حمایت کے اندر وی اسٹینڈ ود اسرائیل، انہوں نے یہ ہیش ٹیگ چلایا تھا، پورے بھارت کے اندر اس کی کمپین کی۔ پاکستان کا موقف بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، لیکن پاکستان کیا اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا ترکی اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ ان کے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج القدس کے لیے اور ہمارے فوجی جروشلم جائیں گے، یعنی ہم مسلمان عوام جو ہے وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ ہماری حکومتیں فوری طور پہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں، سارے مسلمان ملک مل کے اٹیک کر دیں، میزائل مارو، ایئر فورس بھیجو، جو بھی کرو۔ لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی بھی ایک ایسا احتجاجی منظر ہم نے نہیں دیکھا جو یورپی ممالک سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوں۔ کرونا وائرس وہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، تو ہم گھر بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے مجاہد بنے ہیں، لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ اس لیول کے اوپر نہیں کر رہے۔ ہمارا میڈیا آواز اٹھا رہا ہے، ہماری گورنمنٹ مذمت کر رہی ہے، لیکن کیا یہ سارا کچھ کافی ہے؟ OIC کا جو اجلاس ہوا اس سے جتنی توقع تھی اتنا ہی وہ کر پایا۔ انہوں نے مذمت کی، انہوں نے خبردار کیا کہ جی حالات خراب ہو جائیں گے، اور انہوں نے پوری دنیا سے ریکویسٹ کی کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے اور جنگ بندی کروائی جائے۔ جنگ بندی اب ہو بھی جائے گی تو کیا فائدہ؟ اسرائیل کی یہ پالیسی ہے، وہ ہر 5 6 7 سال کے بعد مسلمانوں کو مارتا ہے، اور مارنے کے بعد ان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ 5 7 سال تک کھڑے نہیں ہو پاتے۔ پھر جب 5 7 سال گزر جاتے ہیں وہ دوبارہ مسلمانوں کو مارتا ہے، پھر اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اگلے 5 7 سال ان کے آرام سے گزر جاتے ہیں، اور اب وہ وہی ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہے۔ امریکہ جو بائیڈن کا، اگر آپ وائٹ ہاؤس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں آفیشیل پہ، تو انہوں نے 2 ٹویٹس ایک ساتھ کیے۔ ایک پہ انہوں نے لکھا کہ ان کی بات ہوئی صدر محمود عباس سے جو فلسطین کے صدر ہیں، اور ان سے انہوں نے جو بات کی وہ یہ کی کہ جروشلم سب کا ہے، تمام مکاتب فکر کے لیے، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے جروشلم جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا یہ آپ کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ ہے وہ مستقبل میں جاری رہے گی، بس۔ لیکن جب انہوں نے اسرائیلی صدر، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ بات کی، بنجمن نیتن یاہو سے، تو اس کے اندر بڑا تفصیل سے لکھا ہوا تھا کہ مذمت کی گئی ان راکٹوں کی جو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اسرائیل کا، اور اسرائیل کی حمایت کی گئی کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، وہ دفاع نہیں کر رہا، وہ حملہ کر رہا ہے۔ دنیا کا وہ میڈیا اور دنیا کے وہ انسانیت کے علمبردار اور دنیا کے فریڈم آف سپیچ کی بات کرنے والے تمام لوگ آج ان سب کی زبانیں بند ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ لگ بھگ 68 لاکھ کی آبادی ہے اسرائیل کے اندر یہودیوں کی، اور مسلمانوں کی کوئی 150 کروڑ کی آبادی ہے پوری دنیا میں، لیکن وہ دنیا کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کا میڈیا ایسا دکھا رہا ہے کہ جیسے فلسطینی اور حماس یا حزب اللہ کے لوگ ظالم ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت مظلوم ہے، اور وہ اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، اور وہ اپنے حق کو استعمال کرتا ہوا جواب دے رہا ہے۔ پاکستان کا موقف بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، لیکن پاکستان کیا اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا ترکی اسرائیل پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ ان کے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج القدس کے لیے اور ہمارے فوجی جروشلم جائیں گے، القدس جائیں گے، مسجد اقصیٰ تک ہمارے فوجی جائیں گے۔ وہ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ ایران جو ہے وہ درپردہ سپورٹ تو کرتا ہے، اور کھل کے بھی کرتا ہے بعض اوقات، لیکن کیا اکیلا ایران اسرائیل کے ساتھ لڑائی لڑے گا؟ اور عرب ممالک کا جو رویہ ہے، یعنی اس وقت مختلف اخبارات کی رپورٹس کے مطابق جب امریکنز نے اسرائیل کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ان کو مدد پہنچانے کی سوچی اور ٹھانی کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں ہماری فوجیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے اپنے طیارے کہاں پہ اتارے؟ امریکنز نے اپنے طیارے اتارے ہیں سعودی عرب کی سرزمین پہ، ان کے ہوائی اڈوں پہ۔ تو پھر اس سعودی عرب سے اب آپ کیا یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے ایک عملی طور پہ کسی جنگ میں حصہ لے گا؟ جہاں امریکی طیارے اس لیے اترے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جب سعودی عرب اپنے طیارے لے کر چلا گیا تھا تبوک ایئر بیس کے اوپر جو بالکل اسرائیل کے قریب ہے، تو فوری طور پہ امریکہ نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ ان کو دور لے جاؤ، اسرائیل خطرے میں محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ تو سعودیز جو ہیں وہ اپنے طیاروں کو واپس اپنی مین ایئر بیسز کے اوپر لے آئے تھے، اور تبوک ایئر بیس جو ان کے قریب تھی اوپر، جہاں غزوہ تبوک بھی آپ نے سنا ہوگا، جو ان کے قریب تھی اسرائیلیوں کے، تو وہاں سے جو ہے وہ واپس آ گئے۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچے ہیں۔ 2 دن کا فیول رہ گیا فلسطین میں، غزہ میں، اور وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ فیول ختم ہو گیا تو پھر ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگی، ہم پینے کا پانی نہیں دے سکیں گے لوگوں کو، اسپتالوں کے اندر علاج معالجے کی سہولتیں ختم ہو جائیں گی، آپریشن تھیٹرز رک جائیں گے۔ ایک طرف راکٹس ہیں جن میں سے اکثر اسرائیل ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، کوئی اکا دکا نکلتے ہیں اور جا کے ہٹ کرتے ہیں، اور ایک طرف دنیا کے بہترین ہتھیار ہیں جو فلسطینیوں کو کچل کے رکھ رہے ہیں۔ امہ کیا کر پائے گی یا کچھ کر سکتی ہے؟ کہ کیا آپشنز ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ فلسطینیوں کو بچائیں؟ دیکھیں
یا تو اس کو فوراً جنگ بندی کرائیں، ان کا کم نقصان ہو، یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا آپشن ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر کبھی اسرائیل کو وارن کریں گے کہ 2 دن کا وقت نہیں تو آ رہے ہیں؟ ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے امیڈیٹ گول اور پھر آپ کا جو آپ کہہ لیجئے کہ سبسیکوینٹ گول وہ واضح ہونا چاہیے. اور امیڈیٹ سب سے پہلے جو بھی بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ کسی طرح جنگ روکی جائے تاکہ فلسطینیوں کا مزید نقصان نہ ہو. طاقت کا بیلنس اتنا زیادہ فلسطینیوں کے خلاف اور اسرائیل کی فیور میں ہے کہ یہ جنگ اگر 7-8 دن اور رہتی ہے تو فلسطینیوں کا نقصان بہت زیادہ ہو. ان کا انفراسٹرکچر، ان کی بلڈنگیں، رہائشی، اس کے علاوہ جانی نقصان. اور جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے وہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم خوراک اور فیول کی بن جائے گی کیونکہ وہ ان کے زمینی رستے سارے بند ہو چکے ہیں. تو ان حالات میں فوری طور پہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ جنگ اس کی روکی جائے، بند کی جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو آئندہ کے لیے تحفظ دینے کے لیے جب تک کہ بات چیت چلتی ہے اور اس کا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک پروٹیکٹیو آرمی جو کہ ٹرکی نے ایک پرپوزل دی ہے، انٹرنیشنل فورس، جس طرح کے پیس کیپنگ فورسز ہیں یونائٹڈ نیشن کی، اس طرح کی فورس جو ہے وہ فلسطین کے لیے رکھی جائے جو کہ دونوں کے درمیان تصادم کو روکے اور دونوں کے حقوق کا خیال کرے تاکہ وہاں پہ اس فورس کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو. اور پھر بالآخر اس کا حل ضروری ہے. اگر 2 اسٹیٹ کی بنیاد پہ یہ حل نہیں کریں گے اور اسی طرح رکھیں تو پھر وہ ہر 2-4 سال کے بعد یہ پھر قصہ کھل جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے 2014 میں بھی بہت بڑا واقعات ہوئے تھے، پھر نیول بلاکیڈ ہوا، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ غزہ میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ترکی نے جہاز بھیجا تھا تو وہ لوگ جو ہیں پکڑے گئے. تو ان حالات میں فوری طور پہ تو یہی ضروری ہے کہ ہم جنگ رکوانے کی بات کریں تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو اور لوگ اپنے گھروں میں واپس آ سکیں. فلسطینی بہت بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کے ساؤتھ میں جا کے پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے اندر ملک ریاض سے قبضہ نہیں چھڑوا سکتا، وہ ملک اسرائیل سے قبضہ چھڑوائے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال تو یہ صحیح پوچھ رہے ہیں. میں عمران صاحب میں عرض کرنے لگوں. گزارش یہ ہے، باتیں تو شاید میں بھی بہت زیادہ جذباتی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں، بلکہ یقینی بات ہے بینگ مسلمان میرے پاس اور راستہ کوئی نہیں ہے کہ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ادھر ظلم بربریت کی جو داستان اسرائیل بنا رہا ہے وہ نہ ماضی میں تھی نہ ہے. ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکے. میرے بھائی نہال ہاشمی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ 1973 میں ہماری فوجیں گئی تھی، اس وقت ہمارے حکمرانوں کے پیسے باہر نہیں تھے، اس وقت آپ کا ملک اتنا دیوالیہ نہیں تھا. اب جب میرا انٹرسٹ باہر اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی ہوگا، اور نہال صاحب نے ٹھیک کہا، تو ان کے مفاد کے بغیر کیسے آزادی بھی مجھے محدود سی ملے گی جو طاقتوروں کو اچھی لگے. ٹھیک ہے. تو ہم اور نہ ہی آپ کا یو اے ای جو اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، آج او آئی سی میں بھی جو کمزور موقف انہوں نے اپنایا ہے، کیا یہ ایمان کی مضبوطی ہے؟ کیا یہ اللہ پہ یقین ہے؟ اور کوئی بھی ملک میں بتا دوں ادھر فوجیں نہیں بھیجے گا. ہم بکھر چکے ہیں تعداد میں، بظاہر ہم اگر نمبر دیکھیں تو شاید 1.5 ارب مسلمان ہیں، وسائل بہت بڑے ہوں گے، تعداد بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوگی، لیکن تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں. ہمیں نہ کسی نے ایک ہونے دیا، نہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں. بدقسمتی ہے کہ یہ امریکہ ایک اس خطے کا بدماش ہے، وہ اسرائیل کے پیچھے ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہر کچھ عرصے بعد کرتا ہے پھر دندناتا پھر رہا ہے. یہی ہوگا، جب امریکہ چاہے گا رک جائے گا. ہم جلوس نکالیں گے، جمعے کو خاموش 10 منٹ خاموش رہ جائیں گے، 4 ٹویٹ کر دیں گے، 5 وہ شور ڈال دیں گے، اور ادھر ظلم و ستم ظاہر رہے گا.